جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر اپنے ساڈے پیچھے کیوں پے گئے جے؟ تو پولیس والے خونوں خون ہوئے ہون تے انہوں نے کوئی پوچھے یار تواڈے نال بنیا کی ہے؟ نیفے چ پستول نہیں رکھنا۔ بندہ 100 دفعہ بھی بڈھی نو ماں کہہ لے، نہ نکاح ٹوٹدا جے تے نہ او دے تو جان چھوٹ دی جے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو اللہ نے کچھ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہ جسد اور روح کا مجموعہ ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ کچھ نہیں جانتا، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، ایام گزرتے ہیں، اس کا شوق، ذوق، جاننے کی جستجو، آرزو اور تمنا بڑھتی جاتی ہے۔ یہ پوچھ پوچھ کے آگے بڑھتا ہے، ذہن میں ڈھیر سارے سوالات آتے ہیں۔ استاذ اچھا مل جائے تو جواب اچھا مل جاتا ہے، وگرنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی ایک سوال کو اپنے ذہن میں رکھ کے مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تشفی نہیں ہوتی۔ آپ مجھ سے قبل جو سن رہے تھے کہ اللہ نے انسان کے وجود کو محدود بنایا ہے، اس کی ایک حد ہے، لمٹ ہے۔ کان ایک حد تک آواز سنتا ہے، اس کے بعد سماعت ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود بندہ وہ بات نہیں سن سکتا۔ آنکھ کی ایک لمٹ ہے۔ میں دیکھتا ہوں باہر نکل کے اس 1 انچ آنکھ کے ڈیلے سے میں آسمانوں کی کہکشاؤں کو، گلیکسیز کو، ستاروں کو، سورج چاند سب دیکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے اپنے پیچھے کیا ہے پتہ نہیں، آگے کیا ہے، ایک لمٹ ہے۔ حواس خمسہ سے نواز کے، دل دے کے، ساتھ میں عقل اور شعور دے کے اللہ رب العزت نے آسمان سے علم کا نور اتارا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو اپنی حدوں کو سمجھتا ہے، حدود کو کراس نہیں کرتا، اوقات میں رہتا ہے، ظرف میں رہتا ہے، اور بندگی کو طرز بندگی میں گزار کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ اس کی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ نے کبھی قرآن مجید کو کھول کے تفصیل سے دیکھا ہو، کتاب اللہ کے ہزاروں اسلوب ہیں، ان میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک، جو شبہات، جو خیالات، جو تصورات، جو امیجز آتے ہیں،
یہ ان کو بڑے وسعت کے ساتھ نقل کرتا ہے. 300 سے زیادہ مرتبہ، لگ بھگ 316 یا 17 بار اللہ نے قرآن مجید میں وقالو، لوگوں نے یہ کہا، بڑوں نے یہ کہا، وڈیروں نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا، سردار ایسے بولے. اللہ نے ان کی رائے کو قرآن مجید میں جگہ دی. اور پھر اس کے بعد اپنے محبوب پیغمبر کو قرآن مجید میں 317 بار لگ بھگ خود آسمان سے وحی اتار کے کہا ہے کہ کل، محبوب جو انہوں نے کہا ہے وہ ان کی سوچ ہے، ان کی سوچ کو صاف کر دو اور ان کو ایک دفعہ بات بتا دو کہ جو تم سوچ رہے ہو بات ویسے نہیں، بات ایسے ہے. بڑا سادہ سا معاملہ ہے. کئی دفعہ ہمارے بچے کہہ دیتے ہیں بات ایسے ہے، تو باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اپنی اہلیہ کو ان کو بتاؤ بات ایسے نہیں ہے، معاملہ ایسے ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، حالت ایسے ہے. میں گھر میں بیٹھا تھا تو چاروں طرف سے دوست احباب کہہ رہے تھے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، سفر نہیں کیجیے گا. ہم ان ایپ سے جہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، سیف سٹی، وہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ روٹ بند ہے. لیکن جب فیلڈ میں اتر کر کے میدان میں جا کر کے دیکھا تو میرے یہاں آنے تک کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن راستے صاف تھے. الحمدللہ پہنچے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں. دنیا کے اعتراض کو حوصلے سے سننا، تحمل سے، اسے جگہ دینا، ٹائم دینا، موقع دینا، اور پھر دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ حقیقت کو بیان کر دینا. اگلا مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی مرضی. میں اگر گھر رابطہ کر کے بتاؤں کہ آپ جو کہہ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، میں الحمدللہ یہاں پہنچ چکا ہوں، ایسا سفر رہا ہے. تو جس نے راستے اختیار کیے ہوتے ہیں وہ بہتر جانتا ہے. اللہ جسے نبوت دیتے ہیں نا، اسے پل پل کی وحی کی خبر دیتے ہیں. اللہ صفت غیب عطا نہیں کرتے، جزئیات دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں. 23 سالہ دور میں کتاب اللہ 6236 آیات سے نوازا گیا. اب اگلے چیز کی طرف آئیے. دوسرے کی بات کو سننا، جو غلط ہے اسے غلط کہنا، جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا، لیکن اسلوب اچھا ہونا چاہیے، انداز کہ اگلا سمجھ سکے. مثال دیتا ہوں. ایک شخص آتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، ہم سارے اردو دان بیٹھے ہوں اور ایک بندہ آ جائے اور آ کر کے دیسی زبان میں کچھ پوچھ لے، ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. میرے اور آپ کے محبوب کے پاس ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے، ام منم بری ام سیام فم سفر. یہ قبیلہ الف لام میں لام کو میم میں بدل دیتا ہے. جیسے ہم کچھ لوگ واؤ کو بے میں بدل دیتے ہیں، ویگن کو بیگن بولتے ہیں، شین کو سین بول دیتے ہیں. میں شریف کی شادی میں سحر گیا، اس نے مجھے شکر کا شربت پلایا، تو مجھے سمجھ آ جائے گی قبیلہ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے، یہ لب و لہجہ کس کا ہے. اس نے کہا ام منم بری ام سیام فم سفر. محبوب نے کہا لیس منم بری ام سیام فم سفر. اس کے لیول پہ اتر کے اس کو جواب دیا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. اللہ نے ہر دور میں کتاب کے ساتھ استاذ بھیجا ہے. اگر اکیلی کتاب کام کرتی تو میرا رب کبھی بھی کسی استاذ کو نہ بناتا، ضرورت ہی نہ ہوتی. اسکول اساتذہ کے بغیر، کالجز پروفیسرز کے بغیر، یونیورسٹیز ان رہبروں کے بغیر چلتی.
اور ہر بچہ پیدا ہوتے جوان ہوتا بات ختم ہوتی، کوئی سیکھنے سکھانے کا چکر نہ ہوتا، آٹو فیڈ کیا ہوتا اور سب ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے سسٹم رکھا ہے، اور یہ رب کا نظام ہے کہ چھوٹے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور اساتذہ سکھاتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بہترین استاذ وقت کا معلم ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا گیا، یہ اصولوں کی کتاب ہے۔ اصول یہ کوئی ڈکشنری نہیں ہے۔ اگر حلال اور حرام کی ڈکشنری ہوتی تو کتنے جانور ہیں؟ میرے خیال میں اتنا بڑا کمرہ ہوتا، وہ جلدوں میں بھر جاتا تو دنیا کے جانور پھر بھی ختم نہ ہوتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اصول بتا دیا، اصول بتا دیا کہ اگر بائی نیم کوئی چیز ہوگی تو حرام ہوگی۔ قرآن نے بائی نیم بتایا خنزیر، صاحب قرآن نے بتایا گھریلو گدھا۔ اب سوال آ گیا کہ یہ اتھارٹی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ قرآن تو خنزیر کہہ رہا ہے، خنزیر کہہ رہا ہے، آپ نے گھریلو گدھا بیچ میں کہاں سے ڈال دیا؟ یاد رہے وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ میں نے رنگ والے سے رابطہ کیا، میں نے اس سے کہا کہ یار میں نے نا سفید کلر کروانا ہے، اینیمل پینٹ کروانی ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹھیکہ طے ہو گیا، سامان میں نے دینا تھا۔ مجھے کہتا ہے جی کاغذ قلم پکڑیں نوٹ کر لیں۔ میں نے کہا میں نے کیا پکڑنا ہے کاغذ، بس سفید رنگ ہے آ کے کرو۔ کہتا ہے جی نہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اینیمل پینٹ جو ملتا ہے کمپنی بنا کے دیتی ہے، وہ پیک ہوتی ہے، وہ رنگ بڑا سنگنا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے جی اس کے لیے مجھے اس میں مزید کچھ ڈالنا ہے۔ کہ وہ مزید کیا ہے، کیا کرے گا؟ کہا جی اسی رنگ میں رلے گا اور وہ ہارڈ شیپ سے اس کو اتنا نارمل کرے گا، نہ پتلا ہو کہ بہہ جائے، نہ اتنا گاڑھا ہو کہ چلے ہی نہ۔ میں نے جب اس نے ریٹ طے کیا تو اس سے پوچھا اتنے کیوں لے گئے؟ کہندہ استاد جی یہی تو فن ہے اس فن کا، وگرنہ آپ خود نہ کوچی مار لیتے۔ بہرحال بات طے ہوئی تھی، اس نے ریگ مال لکھوا لی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی ریگ مال کس لیے؟ کہندہ جی پہلا رنگ لاؤنا ہے، کھرپی بھی لانی ہے، پٹین بھی بھرنی ہے، پھر ریگ مال مارنا ہے، پھر اس کو برابر کرنا ہے، پھر پہلا کوٹ، دوسرا کوٹ، تیسرا کوٹ، جب تک فنشنگ نہیں آئے گی میرا کام نہیں ختم ہوگا۔ میں ایس چیز دی اینی مزدوری لینی ہے، اے ٹھیکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محبوب ہم قرآن مجید کو قول ثقیل بنا کے، بوجھل بنا کے، گاڑھا بنا کے، سنگنا بنا کے اتاریں گے۔ پیور آپ کو ملے گا۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ، اگلے جملے آتے ہیں قرآن میں، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس سے پہلے اللہ نے آرڈر دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب جو ہم نے اوپر سے اتارا ہے نا ایز اٹ سیم کا سیم آپ آگے پہنچا دیں۔ اللہ جی اتنا گہرا، اتنا گاڑھا، اتنا خالص، الا للہ الدین الخالص، ویسے کا ویسے دے دوں؟ جواب آیا وما علیک الا البلاغ المبین، گفتگو کے، فصاحت کے، بلاغت کے، ابلاغ کے، لب و لہجے کے، انداز کے، اسلوب کے جتنے بھی اچھے سے اچھے طور طریقے ہیں کہ آپ اگلے کے دل میں بات اتارنے کی کوشش کریں، بات واضح ہو جائے، بات نمایاں ہو جائے۔ قول مبین، اللہ اگلا نہ مانے، فرمایا زبردستی نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر۔ جملہ سمجھیے گا، میں الجبرا شروع کرتا ہوں، میتھ کی بک لیتا ہوں،
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने वो बुक बनाई है, 15 आदमियों ने मिलकर के वो निसाब बनाया है, सवाल तय कर दिए हैं। उससे पहले नमूने के तौर पे मशक हल भी है, उस पैटर्न पे मुझे चलना है। लेकिन फिर भी एक आम तालिब इल्म से वो मसले हल नहीं होते। व्हाइट बोर्ड भी है, मार्कर भी है, टीचर भी है, 35, 40, 45 मिनट का पीरियड भी लग रहा है, असातिज़ा समझा रहे हैं। तालिब इल्म को वो एक लाइन खोल के जब लेता है तो पूरा बोर्ड भर जाता है। और जवाब कहाँ निकलता है एंड पे जाके? कौन सा? वो पहले वाला। अगर एक मैथ के टीचर को मैं और आप इतना राइट देते हैं, फिजिक्स के टीचर को इतना राइट देते हैं, बायो के टीचर को इतना राइट देते हैं, केमिस्ट्री के टीचर को इतना हक देते हैं कि वो कुल्लियात को खोल के बताए कि 2 हिस्से हाइड्रोजन, 1 हिस्सा ऑक्सीजन, सिर्फ लिख देना काफी नहीं H2O, इसको लिया जाए लैब में, केमिस्ट्री लैब में, इस पे तजर्बा किया जाए, दोनों को मिक्स किया जाए, पानी बन जाए, एक चीज को कम किया जाए, आग लग जाए। वह इदल बिहार सुज्जिरत, तेरे रब की अपनी केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, पानियों के समंदरों को आग में कब तब्दील करेगा? जब थोड़ी सी रेशो बदल देगा। तो इसलिए उस्ताज को ये राइट होता है। मसलन अगर मुझे उन्वान मिला है सीरत, एक लफ्ज है, मैं आऊं और बैठूं, मैं कहूं भाई जितने लोग आए हो ना, सीरत जरूरी है, इस पे अमल करो, सलाम अलैकुम, खैरुल कलामी मा कल्ला बदल। बात वो होती है जो मुख्तसर हो, पता चल गया ना ये सीरत है, अमल करो, ये कुरान है, पढ़ लो। और पढ़ाऊं ना, सिखाऊं ना, मुझे दुनिया राइट देती है कि मैं कुरान का तर्जमा पढ़ाऊं। और याद रखिएगा, कुफर ने एक खेल खेली। मेरे और आपके पैगंबर का नाम है अहमद, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कुरान ने कहा। बर्रे सगीर में उन्होंने 2 नाम चुने, दोनों नाम अहमद से। एक को ड्यूटी दी कि आप पूरी शरीयत बदलें, शरीयत, टाइटल बदलें, उन्वान बदलें। हज से मुराद वो हज नहीं, दीन बदल दें, जिहाद बदल दें, नमाज रोजा हज ज़कात बदल दें। एक और अहमद को ड्यूटी दी कि आप टाइटल वही रहने दे, अंदर मानी मफाहीम बदल दें, यानी कि पैकिंग ऊपर कंपनी की रहे, अंदर मशरूब मर्जी का डाल दें, ब्रांड का नाम वही रहे, शैम्पू अंदर अपना डालिए। सर जी ये 2 नंबरियां बर्रे सगीर ने 2 सदियों तक देखी हैं। और याद रहे कि जहर जानबूझ के डाला जाए, पिया जाए, या लाशऊरी में पिया जाए, जहर तो असर करेगा, या मैदा वाश कर ले। मैदा कब वाश होगा? जब आपके जहन में यह बात होगी कि मेरे वजूद में जहर चला गया है, मुझे फौरी हॉस्पिटल जाना है, मैदा साफ करवाना है। मरीज के बचने की उम्मीद है। पता है तवीज़ वाले क्यों नहीं बचते, काले जादू वाले क्यों नहीं बचते? इनके जहन में बात डाली होती है कि इसे तवीज़ डाले गए हैं, इन्हें नहीं बचना। हालांकि काला इल्म क्या होता है? मेरे पास आए, 3 लाख मेरे अकाउंट में भेजा, सस मरौनी है जी, मार दो, ये तवीज़ है, कल लेना। ये 1 दिन में, हफ्ते में, महीने में जितनी है। अब मैंने क्या किया, वो फैर भी करवा सकते थे वैसे भी, लेकिन इंसान अपने जिम्मे नहीं लेना चाहता, आसान हल ढूंढता है। मैंने बाजार से जहर खरीदी, सोप पेपर लिया जिसके अंदर आप पानी में गीला करें तो साबुन निकल आता है, जहर में उसको डिप किया, फिर उसको खुशक कर लिया, उस पे लाइनें मार के मैंने कुछ लिख दिया। ऊपर कोई पढ़ने वाला पढ़ना चाहे तो हड्डियां बनी हैं, खोपड़ी बनी है, देख ले। और अगर कोई पढ़ा हुआ है तो पढ़ ले, कड़कने कड़का ली, दुश्मन मंजे पा ली, टग्गा हल पंजाली दा, रल मिल चुगा गाली दा। मैंने बहू को कहा ये पिला दे, पिलाना तेरा काम है, नहीं तो तेरा 3 लाख गया। अब उसने पिला दिया है, घर में लोगों को पता चल गया इस पे तवीज हुए हैं, वो पीरों की तरफ भागी हैं।
حالانکہ اس کے معدے میں زہر جا چکا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، وہ سجے کھبے پھرتے نے۔ اگر عقل مند ہوتے، پتہ ہوتا، کوئی استاذ ملا ہوتا تو بتایا ہوتا سب سے پہلے ہاسپٹل لے جاؤ، اس کا معدہ واش کروا دو، اس کا زہر نکل جائے، یہ بچ جائے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ پراپو گنڈے کا زہر پیغمبر کی زندگی میں بھی تھا، بعد میں بھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے یہ زہر بانٹا، اور ایک غلام احمد پرویز نے معانی بدل کے زہر پیک کر کے لوگوں کو قرآن پڑھایا، خود ترجمے، توضیح، تشریح، وضاحتیں کرتا تھا، تو اسے اجازت تھی، اسے رائٹ تھا۔ مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ وہ کتاب اتری تھی، انہوں نے جو بیان کیا اس کے اوپر شکوک و شبہات کا زہر لوگوں کے دل میں ڈالا۔ پتہ کریں وہ بوڑھی کیا کرتی تھی؟ اسے کہا گیا تھا جادوگر ہے۔ وہ حکیم کے دل میں کیا تھا؟ زہر ڈالا گیا، کانوں میں روئی ٹھونس کے آ گیا، میں نے اس کی بات نہیں سننی، یہ جادوگر ہے، منتر پڑتا ہے۔ کوئی کسی طرح پراپو گنڈے نے سچے کو جھوٹا کہا، عقل مند کو پاگل، مجنوں، دیوانہ کہا، جس نے جادو کی گردن کاٹی اسے ساحر اور جادوگر کہا۔ مگر جب پراپو گنڈے کا زہر کھلا تو پھر آپ نے دیکھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، موج در موج لوگ آتے گئے۔ تو میرے بھائیو، ایک پراپو گنڈا یہ ڈالا گیا ذہن میں کہ سرکار حضور علیہ السلام کو صرف قرآن ملا ہے، حدیث 250 سال بعد لکھی گئی۔ ظاہر ہے بندہ تو سمجھتا ہے، سوچتا ہے عقل میں کہ حضور کے 250 سال بعد جو چیز لکھی گئی وہ دین نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا جھوٹ۔ شاعر کہتا ہے، میں تھوڑی سی چینج کر رہا ہوں، کہتا ہے لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ ہمارا سوشل میڈیا لگاتار ایک بات پہ اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، اور اگر کوئی سچا بیان دے دے حقیقت تو وہ 2 نمبر لگنے لگتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام، نوٹ کیجئے گا، قرآن اور حدیث دونوں وہی برابر معمولی سے فرق کے بغیر ایک ہی ٹائم میں اترتے رہے، بیان ہوتے رہے، لکھے جاتے رہے، پیش کیے جاتے رہے، دنیا دیکھتی رہی، سینکڑوں گواہ بنے۔ آئیے آج اگر آپ اور میں کہیں کہ تحریک لبیک یہاں مرید کے میں موجود ہے، احتجاج ہو رہا ہے، یہ بات 250 سال بعد اگر کوئی لکھے آج کی تاریخ میں، وہ بندہ جھوٹا ہوگا؟ بولیے۔ جو نہیں جانتے رد کریں گے، جو موجود ہیں، جو آج زندہ ہیں، جو حالات کو سمجھتے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلی وحی آئی، ساری دنیا متفق ہے کہ وہ وحی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کیا یہ پہلی وحی تھی؟ دنیا نے قرآن مجید پہ اعتراض کیا کہ قرآن بدل دیا گیا ہے، نبی کے گھرانے اور یارانے نے بدل دیا، حدیث نے بدلا۔ بھئی کیسے بدلا؟ کہا پہلی وحی تھی، اسے سورہ فاتحہ کی جگہ آنا چاہیے تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ 100 نمبر سورت میں آخری پارے میں کیوں ہے؟ سورہ علق میں کیوں ہے؟ سورہ علق کو پہلی سورت ہونا چاہیے تھا۔ سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پہ اتری ہے، یہ پہلے پہ کیوں آ گئی؟ پہلے تو تھوڑا سا عقل کو سلام کر کے اجازت دیجئے، میں تھیسز لکھ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں فہرست سب سے آخر میں بناتا ہوں لیکن لگاتا شروع میں ہوں۔ مجھے اتنی اجازت ہے، کمپنی نے رائٹ دیا ہے، یونیورسٹی تسلیم کرتی ہے، ہائر ایجوکیشن تسلیم نے اس کو پاس کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز پہلے آئی ہے اسے پہلی جگہ پہ رکھا جائے۔ میڈیکل اسٹور بنا، فارمیسی بنی، سب سے پہلے دل کی دوائیاں آئیں،
दिल की दवाइयां, मान लीजिए उसे एच वाले खाने में रखा गया, आई सबसे पहले ये रखी कहां गई हैं? एच वाले खाने में। कोई और मेडिसिन आई है, एक मेडिसिन आई है और बिल्कुल आखिर में लगी है, ए से शुरू हो रही है, रखी पहले खाने में गई है, अब आ गया है पेशेंट, उसके पेट में दर्द हो रही है, वो दवाई मांगता है, तो उसे फार्मेसी वाला कौन सी मेडिसिन दे? ये कहेगा कि सबसे पहली दिल की आई है वो ले, ऐते एंडते आई है मैं नहीं देनी। कोई अकल काम करती है? अगर शऊर से सोचे, एक पूरे का पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर लगा है, उसमें सबसे पहले फर्नीचर लगा, फिर और चीजें आई और आई, पहला गाहक आया वो घी का आ गया, भाजी एक पैकेट घ्यो दा दे दो, एक कहे नहीं यार घ्यो थे आखिर ते आया, पहले फर्नीचर बेड चौक। बंदों को इजाजत देते हो इतना, तो अल्लाह की भी हिकमतें हैं, वो हकीम है, वो अलीम है, किस जगह को कहां रखना है। अच्छा पहली वही आई, बताया किसने? कुरान मजीद पूरा 6236 आयतों में एक आयत भी आपकी रहनुमाई नहीं कर पाई कि पहली वही कौन सी है, कितनी आयात पे है। उसी के साथ मुत्तसिल हदीस है, जिब्रील कहते हैं इकरा, आप क्या कहते हैं? मा अना बिकारिन, ये कुरान है, ये हदीस है। इकरा मा अना बिकारिन, इधर कुरान बोला जा रहा है, इधर जवाब में हदीस आ रही है। इकरा मा अना बिकारिन, 3 बार, चौथी बार इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। गार छोड़ दिए, घर पहुंचे। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी हदीस, इन्नी अखाफु अला नफ्सी हदीस। क्या आप हुजूर को इतनी इजाजत देते हैं कि आज अगर कोई हादसा हुआ है तो मैं घर जाके बताऊं कि मेरे साथ ये हुआ है? हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। अपना हादसा फेसबुक पे लगाएं, सोशल मीडिया पे लगाएं, और महबूब बयान करें तो ये कह के रद्द कर दें कि ये तो 250 साल बाद की दास्तान है, तारीखी वाकया है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो तारीख नहीं होती। कुरान भी उतरा तो तारीख है, तारीखुल कुरान मुस्तकिल उन्वान है। किस डेट में उतरा, किस वक्त में उतरा, रात में उतरा, दिन में उतरा, लैली है, नहारी है, सैफी है, मसाई है, सबाही है, किस वक्त। लेकिन हमने हुजूर को वो चीज नहीं दी। सैयदा कहने लगी कल्ला वल्लाहि अबशिर इन्नल्लाह ला युज़य्यिअकल्लाहु अबदन। ये हदीस है। अगली बात हदीस है, आगे चलिए, मैं इससे मजीद तैली करवाऊं। वही आती है या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल, मैं अगर कहूं लाल रुमाल वाले, मजलिस च किन्ने के बैठे ने? मेरे ख्याल एक भाजी ने, तवज्जो सारे दी इधर हो गई है। वही आई, जिब्रील आए, या अय्युहल मुद्दस्सिर। घर में लिहाफ लेके, कंबल लेके, रजाई लेके, चादर लेके, खेस लेके हुजूर लेटे हुए थे। उधर आवाज आई, उधर फौरी लब्बैक की आवाज आई, जी अल्लाह जी। हुक्म आया, कुम, कुम कुरान है। उसी वक्त साथ हदीस है, जो उठ के खड़े हो गए वो हदीस है। कौन उठे थे, आप या मैं? मुस्तफा उठे थे, साहिबे कुरान उठे थे। इधर कुरान, इधर हदीस, इधर कुम, इधर खड़े हो गए। फअनज़िर, कौम को डराओ। लफ्ज कितना है? फअनज़िर। भाई कैसे डराएं? मुंह बंद करके, बोले नहीं, बताएं नहीं, खामोश रहें? डराने का अंदाज क्या था? मुझे गुफ्तगू करनी थी, मैं आया, एक जगह बिठाया गया, दूसरी जगह ला के तीसरी जगह, उठा के चौथी जगह। मैं अगर वहां गुफ्तगू करता तो लोग कहते नहीं भाजी उधर मूवी सेट है, इत्थे माइक सेट है, उत्थे कुर्सी लगी है, ये इसका स्टेज है, यहीं पे जाएं। पैगंबर को रब ने नहीं बताया था कि तरीका क्या है, अंदाज क्या है? आप अपने घर से उठे, चले, कोहे सफा पे आए। सफा वाली साइड पे जो पहाड़ी के ऊपर आज ऊंचे महल्लात हैं, यहां फारान की चोटी थी, आप इसके ऊपर चढ़े, दरमियान में दर्रा था, आप वहां खड़े हुए, कौम को बुलाया,
اور کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ 40 سال تمہارے اندر میرا ماضی گزرا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرا ماضی کیسا ہے، پھر میں تم سے بات کروں۔ 2 گواہیاں قوم نے دی۔ انسان یا گفتار سے پہچانا جاتا ہے یا کردار سے۔ محبوب جب جب آپ بولے ہیں حقیقت کے مطابق سچ بولے ہیں، اور کردار یہ ہے کہ آپ نے جو بولا ہے وہ تول کے دکھایا ہے، صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ سر جی صرف ایک خطیب دے دو، ایک خطیب پوری دنیا چ کسے مذہب دا کسے مسلک دا، جس نے خطابت شروع کی ہو تو پہلے اپنی زندگی کی گواہی پیش کی ہو، کسی مسلک کا کسی مذہب کا۔ مرزا غلام احمد نبی بن کے آیا تھا، سیال کوٹ گواہی دیندہ ہے کہ پرلے درجے دا جھوٹا سی، فراڈیا سی، آ کردہ سی، او کردہ سی، منشی گیری چ، فلانے چ، عرضی نویسی چ، اس معاملے میں غلام احمد پرویز کا ماضی نہیں دیکھا کسی نے، مرزا جہلمی کا ماضی، میرا ماضی، مجھ سے قبل عبد الباسط صاحب کا ماضی، ان سے قبل اسماعیل عتیق صاحب کا ماضی، ان سے پہلے بنیامین صاحب کا ماضی، میرے ماں باپ قاری حنیف ربانی صاحب آپ کے علاقے میں رہے، دعوت سے پہلے کسی نے ماضی نہیں پیش کیا، 40 سالہ دور پیش کر دیا۔ سر جی لوکی تے ایک دن چک کے بابا شفیع جیڑا ہے وہ سمجھا دیندے نے تینوں جاننے ہیں، تیری جدی پشتی نسلہ نو جاننے ہیں۔ ایک عورت سے صرف اپنی بیوی سے گواہی لے دو ماضی کی، نواں کام شروع کرنا ہوئے، نواں بیاہ کرنا ہوئے، پچھلی بڈھی نو پوچھو کیسا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے پہلی وہی پہ گواہی دی، گھر کی گواہی، بیوی کی گواہی، 1 مہینہ چھوڑ کے گئے ہوئے گھر میں واپس لوٹو پتہ چل جائے گا بیوی کیا کہتی ہے۔ اور دوسری وہی پہ گواہی دشمنوں کی، مخالفوں کی، کہنے لگے صادق اور امین پایا، کہنے لگے اگر میں کہوں کہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، کہا محبوب آپ کہو گے ہم مانیں گے، کہا پھر سنو فَأَنذِرْ، اللہ نے کہا ڈراؤ، پیغمبر نے بلندی پہ چڑھ کے اصول خطابت، انذر کے اندر وہی میں سمجھایا گیا۔ سانو جو ہوئے روٹی لے آؤ تو بڈھی پابندے روٹی لے آن دی یا پہلے اٹھ کے کی کرے گی؟ آٹا چھانے گی، پانی پڑے گی، گنے گی، آٹے نو چٹ چھڑے گی، توا گرم کرے گی، پیڑا بنائے گی، سجا کھبا پٹھی سیدھی سائیڈ تیار کرنے کے بعد مکھن لگا کے پراٹھا بنا کے نال ساگ تے وچ مکھن دا پیڑا رکھ کے دوے تے کہو گے سلیقہ ماندے تے ہنر دسو گے، تسی تے روٹی آکھیا سی تے اینے کام کتھوں ہو گئے نے؟ بچے جوان ہو کے کہیں اماں یہ ابا جو باتیں بتا رہے ہیں ہمیں 20 سال بعد بتا رہے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ پہلی وہی قرآن، دوسری وہی قرآن، صاحب قرآن کا عمل بھی، قول بھی، فعل بھی۔ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث ساتھ نہیں تو چچا ابو لہب کو رب نے کیوں کہا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب کیوں کہا؟ قرآن کا اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، موضوع کیا ہے، وجہ کیا تھی؟ رب نے کیوں ڈانٹا ابو لہب کو؟ نبی کا سکا چچا ہے۔ کیوں اللہ نے کہا تیرا مال بھی گیا، جمع پونجی بھی گئی، تیرا جسم بھی گیا، تیرے وجود میں میں برباد کر کے نہ رکھوں، پیپ ڈال کے جوڑ جوڑ نہ ہلاؤں؟ رب محمد نہ کہنا بھی سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، کوئی ہے آگے پیچھے، کوئی ہیں حالات؟ پولیس والے نو کھلو کے کوئی پوچھے مولوی یار ہویا کہ یہ تسی ساڈے پیچھے کیوں پے گئے جے؟ تو پولیس والے خونوں خون ہوئے ہون تے انہاں نے کوئی پوچھے یار تواڈے نال بنیا کی ہے؟ کبھی بس آرڈر سی، آرڈر کی آرڈر سی پتہ نہیں، کوئی کچھ بتائے گا نا، کوئی وضاحت کرے گا، کوئی حالات بتائے گا، کوئی واقعہ سنائے گا۔ اللہ نے کہا ڈراؤ، بس اللہ نے کہا ڈراؤ۔
मैंने कुछ बोलना नहीं। अल्लाह ने कहा डराओ, फ़अनज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, अल्लाह तू तो पहले ही बड़ा है, तुझे कैसे बड़ा करूं। फिर महबूब ने बड़ा करके दिखाया, कहा लोगो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु व तमलिकुल अरब वल अजम। ये 360, ये लात, ये मनात, ये उज्जा, ये हुबल, ये वद, ये सवा, ये यगूस, ये यऊक, ये नसर, ये नाइला, ये उर्लम, ये पुरलम, ये दीगरम, ये सारे के सारे अल्लाह के घर पे जाली कब्जे करवा के होम मेड, हैंड मेड हैं। इला और माबूद सिर्फ एक है, सबको गिरना है, सबको मरना है, सबको झुकना है। जो ना झुके, सबको झुका डाले, वो एक है, उसे अल्लाह कहते हैं। ये है बड़ा करके दिखाया। तब चचा बोला था, तब्बल लका सायर अल यौम, मुहम्मद अज दा दिन तेरे ते चढ़िया ही क्यों सी, तू चढ़दियां क्यों नहीं मर गया, तेरे हथ क्यों नहीं टुट गए जिहड़ी एक उंगली करके 360 बुजुर्गां नूं नीवा करता ही। सर जी वही के साथ साथ हदीस है, कुरान की जो आयत पढ़ो साथ हदीस है। यहां मैं अपने अहनाफ भाइयों से भी थोड़ी मोहब्बत करना चाहता हूं। अक्सर ना अल्लाह ताला ने हमसे डिमांड की है उस्वा हसना की, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर हदीस नहीं तो नबी का उस्वा हसना क्या है? अल्लाह ने डिमांड की उस्वा हसना, उस्वा हसना। हमने प्रमोट की बिदत हसना। मेरी बेगम ने मुझे कहा मैनू ना सोने की एक अंगूठी बनवा दो। मैं क्या भलिए एक अंगूठी च की रखे है। मैं गया लैके उतों 1 कैरेट, 6 चूड़ियां, 4 कंगण, जिन्ने हथां दियां ने अंगूठियां, गोल्डन कलर, लाजवाब, चुक के ना सुनारे कोल टुर गई। कहती वेखण नूं ते सोना ही लगदा है। मैं क्या मेरे ते यकीन नहीं, इन्ना सोना तुहाडे कोल कित्थों आ गया? अकल राइट रखती है। गई, उन्होंने क्या बाजी ये सिंगल कैरेट है, 1 कैरेट है, इंडियन है। ये भी पता लग गया, आ गई। मैं क्या 24 नंबर जाके पसंद करन दी है, मैं तेनों 1 नंबर लिया के देता है। सर जी कहानियां अपनी जगह, सोने की असल। मैंने कहा हसीन भी है, खूबसूरत भी है, रंग भी वही है, बा कमाल भी है, बा जमाल भी है, वजन भी ज्यादा है, तादाद भी ज्यादा है। बा केड़ा किसी नूं पता लगना है? कहंदी नहीं मैं सोना मंगिया सी, मैं तुहाडे कोलों पित्तल नहीं सी आख्या भी रंग करा के दे छड्डो। कोई गल पल्ले पई जे। मैं भी इस मिंबर पे बैठ के ना कुरान सर पे रख के अगर कसम खा के कहूं कि बिदत एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। बिदत एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। और आप मान लें कि बिदत अच्छी होती है, मैं भी मान लेता हूं कि बिदत अच्छी है। सर जी जिड्डी मर्जी सोहनी होवे, जिन्नी मर्जी चंगी होवे, 1000 मौलवी ने अच्छी आखी होवे, अल्लाह के महबूब ने कहा कुल्लो बिदअतिन दलाला व कुल्लो जलालतिन फिन्नार इन्ना शर्रल उमूरी मुहदसातुहा। दुनिया में सबसे बदतरीन वो काम है जो दीन में बिदत है, जो मेरा उसवा नहीं, जो मेरी सुन्नत नहीं, अंजाम जहन्नम है। मैं जिद कर गया, मैं आख्या इड्डे सोहने, इन्ने कंगण, इन्ने रिंग, इन्नियां चूड़ियां, इन्हां पा। उन्हें ला के ना फड़ के लिफाफे च पा के ते ओ मारियां, कहंदी सांभ के रखो, मैनू नहीं इदां दियां चाहिदियां। ये सोहण अपने कोल रखो, सनप अपने को रखो, 1 कैरेट अपने को रखो। कयामत के दिन अहले हदीस हो, गैर अहले हदीस हो, अगर बिदत है आपने की है, रब ने दीवार मार के पानी का घूंट नहीं हुजूर के हाथों पीने देना। ये धोखे च ना रहा जे। रब ने उस्वा हसना मांगा है। मेरी बुढ़ी मंगे 24 कैरेट सोना, मैं दवा 1 नंबर कैरेट, ना लवे। मेरे छोटे बेटे का नाम मोहम्मद है, कहता है बाबू बाबा बैग लेना है। मैं रायविंड चो लंघन डिया सा, कीमती भारे बैग, 2-2 मन दे वजन चुके, भांडे पाए, तबलीगी टुरे जान। मुझे अच्छा लगा, मैंने गाड़ी रोक दी, गया वो उनसे मिला बैग वालों से, कहते भाजी 2 साल गारंटी है, 2-2 मन वजन पा के चुको तो सुटो, फट जावे तो साडा, उधड़ जावे तो साडा। मैंने बैग लिया,
رات جا کے بچوں کو جگانے لگا تو ان کی ماما کہنے لگی سو لین دو لیٹ ستے نے تو سویرے دے لیا جائے. بندے کو ایک چاہ ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. چل میں نے صبح اٹھا تو میں نے بیٹے سے کہا محمد کا جی, میں کہا بیٹے آپ کے لیے بیگ لایا ہوں, میں نے خوبیاں فضائل بیان کی ہے. کہتے بابا اگر نہیں لینا آتا تو چیز نہ لیا کر, مشورہ تو کر لیا کر. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے من میں کون سا بیگ ہے, میں نے تو وہ لینا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے دور سے خریدا ہوا مہنگا بیگ چھوڑ کے اسے مارکیٹ لے کے گیا. اس نے جو خریدا وہ 5 دن بھی شاید نہ نکالا ہو, لیکن جو اس کے من میں تھا میں نے وہ دلوایا, جو بیوی کے من میں تھا میں نے وہ دلوایا, ابا جی کے جو من میں وہ دلوایا. جو تیرا رب چاہتا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے. لینا ہے تو اسوہ حسنہ لے. کہاں سے ملے گا؟ سیرت پڑھے گا تو ملے گا, وگرنہ نہیں مل سکتا. میں اپنے احناف بھائیوں سے کیا گزارش کر, کہتے ہیں جی یہ زبریں زیریں بھی تو بدعت ہیں. او اللہ تیرا بھلا کرے. ویریا کیڑی ونڈ کڈی ہو تو کیڑے ویلے کڈی ہو. کہتے ہیں یہ بعد میں لگائی تھی ابو الاسود الدولی. اچھا پہلے نہیں تھی؟ کہتے نہیں. میں کیا قاری صاحب پہلی وہی تے پڑھیا جی. پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. میں نے کہا رکنا, اقرا کیوں پڑھن رہے؟ کہندے پہلی وہی ایویں اتری ہے. میں نے کہا اگر ایویں اتری ہے تے یہ تانوں کنے کیا بھی اقرا پڑھو, اینو اقراؤ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اقراؤ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہتے ایسی اتری ہے. میں نے کہا ایسی اتری مطلب کیا ہے؟ کہتے جبریل امین نے ایسے پڑھا ہے, محبوب نے ایسے سنا ہے, آپ نے ایسے پڑھایا ہے, نسل در نسل آیا ہے. پھر میں نے کہا پھر یہ مطلب ہے کہ پہلی وہی جدو اتری سی زیر نال سی, پھر پہلے زیر پڑھنی ہے, کاف تے جزم پڑھنی ہے, رات زبر پڑھنی ہے, حمزہ ساکن پڑھنا ہے, اس کو امر پڑھنا ہے. اقرا. اگر نہیں تو قرآن میں سے کئی وضاحت لے کر کے آؤ, فقہ میں سے کئی چیز اٹھا کر کے لاؤ. یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث نے بیان کی ہے. زبر زیر ساتھ اتری ہے, بسم میں با میں زیر. میں اگلے دن ایک جگہ گیا تے اتھے پھڈا سی بابا. میں کیا پتلی آلے ہو کی حال ہے؟ پتلی آلے ہو. ساری عوام ہس پئی, کہندے یار پروفیسر اینا پڑھیا ہے, انہوں کسی نے یہ نہیں دسیا بھی اس پنڈ دا نام پتلی نہیں ہے. میں کیا سوری پتلی آلے ہو کی حال ہے؟ پتلی آلے ہو. پھر ہس پہ کہندے نہیں پتلی نہیں ہے. نوجوان زیادہ ہسے. میں کیا ہوں آخری شکر رہ گئی یہ پتلی. میں کہا جی پتلی کیوں کہاں؟ پتلی نہیں چنگا, پتلی نہیں چنگا. جو تجھے سبق پڑھایا تیرے باپ نے, ابا و اجداد نے, جس بندے نے پہلا نام پتلی بولا تھا وہی بولوں تو ٹھیک. میں اتنے کہاں نا رن مرید کے لڑ پو گے, او اگلے پنڈ نو کہاں ماموں کی بولو گے. چتر پڑی سی پروگرام, میں نے پہلے پیش پڑھ دی چتر پہ. کشمیری ناراض ہو گئے تو میرے دوست نہیں, تیری زبر زیر میں فرق آئے تو لڑے. آسمان سے جو رب امانت اتارے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. بابے وارث شاہ دی کوئی ہیر پڑھے تے ایک اوداں دی کڈے, بابے محمد بخش دا کلام پڑھے تے ساؤنڈ اوداں دا کڈے, بابے پیر فریدن دا کلام پڑھے تے انداز کافی دا او رکھے. تے جدو نبی دا دین آوے, وہی آوے, او اپنے انداز چ جیڑی قرات انزل علی سبعۃ احرف, 7 حروف تے پڑھن تے تسی کہو نہیں یہ 250 سال بعد, 250 سال بعد نہیں تھی. اسی دن جہاں قرآن کی آیت اتر رہی تھی, حدیث بطور وہی ساتھ تھی, ایک ظاہر میں ایک باطن میں. جیسے جسم جس دن پیدا ہوا ہے روح بھی ساتھ تھی. تے جدن آئی وہ بھی دسیا 120 دن کے بعد پیدا ہوئے, روح نہیں تو جسد خاکی, جنازہ پڑھا دیجئے. روح ہے چلائیے, علاج کیجئے.
سر جی قرآن کے ساتھ حدیث ہے تو بسم اللہ نہیں تو بڑے بڑے دفن ہو گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے۔ قرآن اور حدیث یکجا چلے، وگرنہ قرآن مجید کی آیات کے اوپر صرف جو احکام ہیں ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دینی ہے۔ میں نے سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے استاد جی سے سیکھی، انہوں نے کہا پت کھیرا لے آؤ، دیسی کھیرا تھا، بیٹا اسے دونوں سائڈ سے ذرا چکی کاٹ کے کھاؤ، کیا تو کڑوا تھا، پہلا موقع تھا۔ کہنے لگے کیا کرنا ہے، دونوں سائڈ سے پہلے کاٹو، کاٹ لیا، اس کو رگڑو، رگڑ لیا، جھاگ نکلی، اوپر والا حصہ کاٹ دو، اب کھاؤ، کھایا تو میٹھا تھا۔ کہنے لگے بیٹا اللہ جتنا مال انسان کو دیتے ہیں نا، ہر 100 روپے میں 97.5 میٹھے صاف پاک ہوتے ہیں، 2.5 روپے دونوں کناروں پہ جو ہے یہ کڑوے ہوتے ہیں، اگر یہ نکال دیے جائیں، پیٹی میں 20 آم ہے، ایک گلا ہے، نکال دو 19 بچ جائیں گے، اگر وہ پڑا رہا 19 بھی خراب کر دے گا، 2.5 ڈھونڈ کے غریب کو دے دو، آپ کے 97.5 پاک بھی صاف بھی۔ میں نے کہا استاد جی یہ تو گل کنے دسی ہے؟ کہندے استاداں دے استاذ نے حضور نے دسی ہے، 2.5%۔ الجبرا پڑھائے میرا استاذ تو مانو، میتھ پڑھائے تو مانو، جیومیٹری میں مثلث دائرے کے قطر تک میں استاذ سے سیکھوں، اور اگر آت الزکاۃ کی بات آئے تو پھر میں کہوں نہیں یہ 250 سال بعد کی ہے۔ او بھائی جس پہ اترا تھا، جس کے دل پہ جان نازل ہوا تھا، میں اسی سے پوچھوں گا، وہی بیان کریں گے۔ آئے تھے اسی وقت عقل لے کے، لفظ لے کے، لغت لے کے۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ، روزے کو پورا کرنا ہے، یہاں تک کہ یا روزہ رکھنا ہے یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ واضح ہو جائے، فجر صادق فجر کاذب سے۔ حکم یہ تھا، سمجھنے والے کی عقل نے کیا سمجھا، نبی کا صحابی دو گلے جو قرآن کے لفظ تھے، خیت ابیض خیت اسود سرانے رکھ لیں، تھوڑی دیر بعد ویکھے ہالے فرق نہیں نظر آن ڈیا، پانی دا گلاس تھوڑی دیر بعد نہیں ہالے نہیں دسدا، آپ نے کہا تیرا تکیہ بڑا وسیع ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب کس نے بیان کیا، جس پہ قرآن اترا تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، جو اس کے پڑھانے کا سکھانے کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، جو اس کو نرم کر کے، آسان کر کے، واضح کر کے، دکھا کر کے، یہ حدیث ہے اور یہ حکمت ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے وضو کرو، قرآن کہتا ہے طہارت کرو، طہارت۔ سر جی طہارت کداں کریے؟ پہلی قوموں نے طہارت ایسے کی، یہ روز لبڑدا ہے اینو وڈ چھڑو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ہیجڑوں کی سوچ تب سے بنی تھی، بھئی اپنے آپ کو پاک کیسے کریں؟ کہا عورت ناپاک ہے، شیطان کی نمائندہ ہے، یہ غلط ہے، یہ نجس ہے، اس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، لہٰذا جو چیز اس کے قریب جانے پہ مجبور کرتی ہے کاٹ دی جائے، راہب بن جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ پیغمبر نے بتایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اپنا آپریشن نہیں کرتا، جزو نہیں کاٹنا، عضو نہیں کاٹنا، نیفے چ پستول نہیں رکھنا، شادی کرو، زنا نہیں، آوارگی نہیں، فضولیات نہیں، لغویات نہیں، فحاشی نہیں، جاتی کی بیٹی کو نہیں چھیڑنا، معزز بنو، بیٹی کا سر ننگا ہو میں اپنی کملی اتار کر کے دے دوں، یا ایھا المدثر قم فانذر، ڈرایا بھی سمجھایا بھی۔ جوانوں جوانی آ گئی ہے تو شادی کرو، 18 سال کا ویٹ نہیں کرو۔ یہ بھی گل سمجھاؤنی پؤ، امب پکتے نے شجاباد ہلے پکے نہیں ہوندے، درختاں تے کچے لگے ہوندے نے، میں امباں دا مالک ہاں، میں ٹھیکے دے دیتے نے، ٹھیکیدار آوندا ہے، او مزدوراں نوں لاوندا توڑ لو سارے امب۔ سر جی امب کچے نے، کہندا مینوں پتہ ہے، وہ ویٹ کر لو، نہیں نہیں نہیں، دڑا لگایا، پیٹیوں میں بھرا، کیمیکل رکھا، اخباریں لگائیں، پیک کر دیں،
3 दिन बाद गड्डी मुल्तानू जड़ी है ना कामों की पहुँचनी है, मुरीद के पहुँचनी है। मंडी बोली लगे तो चौथे 5वें दिन जो पेटी खुले तो ना अंबां ते वट पिया होवे तो ना सब्ज होण, पक्के ते तैयार हो। सर जी जब या माशर शबाब कहा था, जवानी चढ़ जाए, आम तैयार हो पकने के करीब हो, डरते हैं गुलेरी। गुलेरी लफज नहीं चंगा लगन दिया, गालड़ चुक जाणगे। ते धी पुत्र नूं जे कोई गालड़ पै गया, पता ही नहीं 18 साल, दुनिया से पूछोगे 18 साल, अकलमंद से पूछोगे 18 साल, ये अकल क्या फैसला करेगी। मेरे रोम नंबर 10 है मेरे कॉलेज का, मुझसे पहले पीरियड ज्योग्राफी का होता। साहब जी बड़ा गुस्सा करते हैं, अगला पीरियड मेरा होता है, उससे पहले थोड़ा तर्जमे का भी, तो बच्चों को समझा रहे हैं, बेटा यार एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट फजूल है, क्या पढ़ते रहते हो, अल्लाह है, इलाहाद कहाँ से आया, अकल से। ये मौजू था, बिग बैंग टॉपिक था, बात समझा रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, अकल की हद तक। फिर आंख पे आ रहा हूं, गिनने लग गए, गेट नजर आ रहे, पंखे नजर आ रहे, छत नजर आ रही, वो जी स्टूडेंट्स नजर आ रहे। जी बेटा है तो दिखते हैं, आप लोगों को अल्लाह दिख रहा है, अल्लाह दिख रहा है, कहा नहीं होता तो दिखता। जिस बच्चे ने पहले तर्जमा पढ़ा था वो कहने लगा सर बात समझ आ गई है, ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਮਝ नहीं आई, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ मिसाल 'ਚ समझा ਦਿੱਤੀ है, ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत है, मैनू भी थोड़ा जिहा टाइम दो, आओ बेटा समझ। कहने लगे सर कितने अच्छे हैं, कहा जी दिख रहे हैं, कहा हैं तो दिखते हैं, बूट कितने प्यारे हैं, पेंट कितनी प्यारी है, टाई कितनी प्यारी है, शर्ट कितनी प्यारी है, सर का सर कितना प्यारा है, कहा दिख रहा है, कहा हाँ दिख रहा है, कहा है तो दिखता है, कहा सर की अकल दिख रही है, कहा नहीं, कहा होती तो दिखती। सर जी बात अगर मुशादे पे आ गई तो सबसे पहले अपनी अकल का इनकार कीजिए। अजाबे कब्र का इनकार इसलिए कि नजर नहीं आता, बिजली देस दीजिए, मैं कह दवा ना खंबे नू बारिश च जरा हाथ ला दो, उसी प्रोफेसर को कई दफा पकड़ के मैंने ना, वैसे ही गाड़ी में बैठे होते हैं, बारिश है, खंबे दे नाल करके गड्डी ला, वो यार इथों अर्थ पै जाना ही, साइड ते कर, मैंने कहा दरवाजा खोल के हाथ लगाओ, कुछ ये कितने कोई दिसन डी है बिजली, यार कैसी गल है। वो ना दिखे तो मान जाएं, दर्द ना दिखे तो मान जाएं, सेंसर लगे हैं महसूसात में आके, कैफियत फुला फुला, कभी समात का इनकार, कभी किसी वजह से हवा से खमसा, महसूसात महदूदा के लिए हैं, वो लामहदूद जात है, ये उसका इदराक नहीं कर सकते। लिहाजा अपनी औकात तक रह के कुरान जितना कहता है, जो दिखे वो मान लो, जो ना दिखे रब कह रहा है सच है, बरहक के मानना पड़ेगा। मोहम्मद रसूल सल्लम ने फरमाया, रब ने मेराज करवाया, गए वापिस लौटे, देखा मैं यूरोप तो वापस आन के घर बच्चियां नूं कुछ कहां, मैं मदीने से लौटा, सारी फैमिली बुला ली, ननियाल बरेलवी थे आ गए, ददियाल मंदी थे आ गए, यार बेली शिया थे वो भी आ गए, जन्नती फल खिलाने हैं। मैंने कुरान पढ़ा पहले, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अब उनको मैंने कुरान की तरतीब पे कहा हाथ आगे कीजिए, वत्तीन। कहने लगे जी इस तीन तो की मुराद में क्या तीन है, उर्दू में क्या कहते हैं, मैंने कहा इंजीर है। अब वो कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं आप तो 1460 साल बाद बयान कर रहे हैं, ये इंजीर नहीं हो सकता। तो भाई उनकी अपनी समझ होगी, खैर दिया, सब ने खाया, खाने में सबसे पहले मेरी अम्मा बोली, मां जी कहने लगी पुत्र कुरान दा फल है, रब एवें नहीं कसमां चुकियां, कुछ है तो एडा मिठा है। क्या बल्ले मां जी, मैंने कहा अभी दूसरा फल आएगा उससे भी इंशाल्लाह। सब ने खा लिया, हाथ आगे किए, मैंने एक एक जैतून रखा, काले रंग का जैतून वो लेके आया था, फिलिस्तीन का, खरीदा मदीने से। अम्मी ने हाथ पे रखते ही ना कहा, होते हाथ पहले तुम ही सोना है, निरा जम्मू पे लगता है, ये जम्मू जापदा है। मैं कहा मां जी पढ़ो बिस्मिल्लाह, पढ़े रखिया मुंह च, उथे ही मुंह रुक गया। मैं कहा जी खांदे नहीं पुत्र, टेस्ट ही डेवलप नहीं।
कसम ते अल्लाह ने चुकी है, मान लेने हैं, पर वो गल नहीं। वो पहले ना मिठा खवा के हुण धोखा दे। सर जी कुरान धोखा नहीं, नजर का धोखा, चस्के का धोखा, टेस्ट का धोखा, जुबान का धोखा, मासूसात का धोखा, इदराकात का धोखा, ऊपर जो है मलम्मा साजी करने वालों का धोखा। मैं एतबार न करता तो क्या करता? कोई झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, रहमान से पूछिए फरमान क्या है, साहिब कुरान से पूछिए इसका मतलब क्या है। मैथ के टीचर ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 2 and 2 ਮੇਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 and 2 ਮੇਕ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, 2 and 2 ਮੇਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮੇਕ ਹੈ, ਆ ਟੂ ਟੂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। मैं अपने मुर्शिद की बात बता रहा हूँ। मैंने ऐसे नहीं अपने फर्म का नाम अल मुर्शिद रखा और आज मुर्शिद आजम कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा। रहनुमा दुनिया की सारी जुबानें नहीं जानते। बुलाने वाला बुलाए, पुकारने वाला पुकारे, आवाज देने वाला दे, अगला बोली ना समझे। मैंने यही मिसाल दी थी शायद पिछले से पिछले साल। मैंने अपने मुर्शिद को कहा था मेरा दुखड़ा सुन, फिर इलाज तजवीज कर। आए सुना, मैंने कहा लज भलेंदा अंदर वड़दे ते बूदना दे, मैं तू डरदे ते ढिड फुलेंदा कोठे चढ़दे, ढांदे उतू नकदे बार, वाह वो चंद्रा बूदन यार नीवी कीता तू निर्वाह। सर जी इत्थे बैठे जिन्ने भरा बैठे हो, जिन्नू एदा माना आउंदा मैनू सिर्फ समझा दे। आसमान से इसका तुसी दसो, जेड़ा बोले कुंडा खोले। महबूब बल्लिग, हमने दिया है, माना बता दिया है, समझाना आपने है। तो जे माने दा नहीं पता ना, बीबी आई सी भजी आई, हुजूर एक मसला दसो, एमरजेंसी है जी। बंदा बुढ़ी नू मां कह दे ते ओदा की हुक्म है? हुजूर ने कहा मैं नहीं जानता, कुर्बान मैं नहीं जानता। ये हदीस है, मैं नहीं जानता। बुढ़ी लड़न लग पई, तुसी नबी हो कि नहीं जानते? मैं इसकी मिसाल देता हूं। मैं कुल्लिया शरिया फैकल्टी से निकला तो मैस पे खाने के लिए मेरा एक दोस्त भागा आया, भाजी एमरजेंसी है गल सुनो। मैं क्या यार खाना खा लिए, भूख लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। नहीं ज्यादा एमरजेंसी। कमरे में ले गया, मैनू कहता फ्रिज है वेखी जरा। मैं क्या हाँ फ्रिज ही है, हुक्म। कहता यार चलन नहीं डी, कूलिंग नहीं करती, इनू वेखी। मैं क्या यार किसी इलैक्ट्रीशियन विखावे। कहता तेनू नहीं आउंदी जांच? मैं क्या नहीं। कहता यार सारा समान पुरजू, मजाक ना कर, इनू बना। मैं क्या भाई मैनू नहीं आउंदी। कहता मैं सुनिया तू बीए कीता है। हम कुरान सीखते हैं इंजीनियर से, मोची तू कभी सूट नहीं सवाया। मेरा छोटा भाई है, चोट लग गई, अहमदपुर शर्की हॉस्पिटल 17 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर के फासले पे चौक भट्ठा था, उत्थे एक मोची बैठा ते पैर खून ही ना रुके, मोटरसाइकिल ते ओनू कहता है मोची साहब तोपे ते ला दो। उन्हें ना पैरों तो लैके सारा वेखिया ते सिर वाल वेखी जाए। कहता यार इत्थे खून निकलन दिया। कहता नहीं मैं तेरे वेखण दिया, तेनू सट कित्थे लगी है? कहता जी तू खून निकलन दिया। कहता नहीं तेनू इत्थे लगता बहुत ही लग गई है। कहता की मतलब? कहता तेनू नहीं पता कि मैं जुत्ती नू तरोपे लाउना। कहता वो भी चम, ये भी चम ला यार, मैं उत्थे जांदियां तक उदा मर जाऊं। मोची को अकल है, वो स्टिचिंग मैंने नहीं करनी। हल्फन मैंने लैदर का जूता लिया, प्योर लैदर का। वो ना थोड़ा जहा ओनू कट लगा, मैं ना जाके ते फीस जमा करा दी 1300 रुपया उदू फीस सी डॉक्टर साहब की स्पैशलिस्ट गायनी दे। मैं बाहर काउंटर पे कहते जी किनू चेक कराना? मैं क्या पेशेंट है। नाम की है? मैं लिखा दा, नाम लिखा छड़िया, आवाज पई तो मैं टुर गया। मैं जुत्ती हत्थ च पड़ी तो मैनू जो कंपाउंडर नाल सी जिन्हें आवाज देनी होंगी, कहता पेशेंट कितने वे तुसी ते बुढ़ी का नाम लिखाया सी। मैं अरबी च जुत्ती का नाम लिखा दिया। सर यकीन करो मैं बूहा खोल के अंदर वड़िया। मैं क्या डॉक्टर साहब सुनिया तुसी कंप्यूटराइज स्टिचिंग करते हो, आ जरा कट लग गया तो इत्थों ही मैं अपनी बेगम की स्टिचिंग करवाई सी, ऑपरेशन होया सी, तो मैं तो बड़ा मुतासर हाँ तो कर दो। उन्हें क्या जा पढ़िया लिखिया गवा छड़ी, अकलों पैदल, लगता PhD दिमाग नू चढ़ गई है।
سر جی ہاشا وکلا، تیرے رب نے عقل سے شعور سے جس کو جو دے کے نوازا ہے اس کے پاس جانا، حکمت سیکھنا، علم اس سے لینے کی تو اجازت نہیں۔ جو جینون ہے، جو اصلی ہے، جو استاد ہے، جو معلم ہے۔ میں درزی کو تو سوٹ نہیں سما سکتا، موچی کو جاواں پھر ٹھیک ہے۔ یہ جتنے دین کی شروحات کرنے آئے ہیں نا، لوگوں کو دھوکے دیے ہیں، قسمیں اٹھا کے، فلسفے بتا کے، ادھر کی ادھر کی، کبھی لغت کی، کبھی لینگویج، کبھی کوئی سہارا، کبھی کوئی لے کے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے خود کو بھی دھوکے میں رکھا، عوام کو بھی دھوکے میں رکھا۔ الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک آیت کے ساتھ مستقل حدیث چل رہی ہے۔ حکم الحمدللہ۔ میرے محبوب نے پھر شکر کر کے دکھایا کہ نہیں، 29 دن لگاتار چولہے میں آگ نہ جلے، آپ تو پٹ پواں گے۔ خطیب بیان دین لگن گئے، مینوں فالج ہویا، مینوں آج مہینہ ہو گیا، میں منجے تے پہ ہاں، او میری خبر کرو، میں رب کا نبی ہوں، خاص نبی ہوں، معراج پہ بلایا گیا ہوں، سبحان اللہ دی اسرا بھی عبدہ ہی کہلایا گیا ہوں، او میرے کر چلہ نہیں جلن دیا، ربا من سلوہ لایا ہی دوجیاں نو دیتا ہی، میرے واری کچھ بھی نہیں، مہمان آیا انہوں دین نو نہیں۔ متبادل ڈھونڈ کے کہا اس کی مہمان نوازی کون کرے گا، وہ گھر لے گیا۔ شکر کر کے دکھایا الحمدللہ۔ مکہ فتح ہوا ہے، پانی، خشک ٹکڑے بھگو کے، بکرے چھترے، روٹین، شراب شباب کباب، جیت کا جشن نہیں، خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے کیا بولا تھا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل له مخرجا۔ کون بیان کرے گا الحمد کی تعریف کو اور وضاحت کو؟ حدیث، میرے مصطفیٰ کا طرز عمل، ان کا قول، ان کا فعل۔ تو میرے بھائیو، دلیل کے ساتھ حقیقت کی طرف جا کے بیک میں اس پیغمبر کو ڈاکیا مت سمجھو کہ خط لایا تھا، دے گیا، لے لیا، کھول کے پڑھنے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں کہا گیا تھا بلغ، انہیں کہا گیا تھا علم، وما علیک الا البلاغ المبین۔ گہرا ہے، اصول ہیں، ان اصولوں کو کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیجئے۔ وقت کم ہے، وگرنہ میں اجنا حلال حرام دے 17 اصول کھول کے پوری روح زمین کے جتنے جانور ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتا، جیسے پیتھالوجسٹ، خون سب کا ایک رنگ کا ہوتا ہے، وہ دیکھ کے سکریننگ کر کے بتاتا ہے اے پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، او پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، اے بی پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو۔ پھر اس کے بعد اس میں بیماری ہے یا نہیں ہے، صاف ہے یا نہیں ہے، کراس میچ ہوتا ہے کہ نہیں ہے، لگ سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر ایک پیتھالوجسٹ کو اتنی اجازت دیتے ہو تو محمد الرسول اللہ، وہ رب کے نمائندے ہیں۔ نہیں بولے آپ جب تک وحی نہیں آئی، جب وحی آئی تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ سر جی حدیث بن گئی عورت کا پوچھنا، حدیث بن گئی جواب دینا، قرآن بن گیا رکوع اترنا، پڑھ کے بتانا۔ بندہ 100 دفعہ بھی بڈی نو ماں کہہ لے، نہ نکاح ٹوٹ دا جے تو نہ او دے تو جان چھوٹ دیجے۔ اماں کہہ کے جان نہیں چھٹنی۔ 28واں پارہ پڑھ، تجھے حدیث کا بھی پتہ لگے اسی وقت، وحی کا بھی پتہ لگے اسی وقت، قرآن کا بھی پتہ لگے اسی وقت۔ یسألونک، حضور سے سوال کیا، جو سوال کیا حدیث بن گئی، جو رب نے جواب دیا قرآن بن گیا، جو رب نے حکم دیا قرآن بنا، جو آپ نے کر دیا حدیث بن گئی۔ مینوں موضوع جڑا دیتا سی وہ ٹائٹل رہ گیا، جو میں نے وضاحت کر دی وہ تقریر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تے جے کلے بہ کے قرآن سمجھ آؤندی تے استاذ تو بغیر آؤندی تے پھر جنہ تو سن دے انہاں تو بھی نہ سنو، اپنی عقل نال کرو فیصلے، ویکھی جائے گی۔ پھر بھی تو کسی کو استاذ ماننا ہے نا، پا نہ پڑھی تو وقت نو پڑھی۔ جسے قرآن کی تلاوت کرنی نہ آئے، زبر زیر شد مد کا پتہ نہ ہو، جزم وقف کا پتہ نہ ہو، رموز اوقاف کا پتہ نہ ہو، سیاق سباق کا پتہ نہ ہو، ما لہو و ما علیہ کا پتہ نہ ہو، وہ اٹھ کر کے فتوے دیتا رہے اور ہم کہیں جی بسم اللہ کیا بات ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ اسی سے پوچھا جائے گا جو عامل قرآن، جو حامل قرآن، جو قاری قرآن، جو قرآن کا منبع رشد و ہدا تھا، وہ تھے محمد الرسول اللہ۔ حدیث 250 سال بعد نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ تھی،
ایک آیت قرآن کی کوئی ایسی نہیں ہے جو حدیث کے بغیر چلی ہو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن کی بھی تلاوت، حدیث کی بھی تلاوت، نماز پڑھی پیغمبر نے، قرآن کی بھی تلاوت، حدیث کی بھی تلاوت، اللہ اکبر حدیث، سبحانک اللہم حدیث، فاتحہ ام القرآن، بعد میں سورت قرآن، رکوع میں سبحان ربی العظیم حدیث، کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمیدہ حدیث کی تلاوت، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ حدیث کی تلاوت، التحیات للہ حدیث کی تلاوت، درود پاک قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حدیث اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، حدیث۔ یہ وضاحت مصطفیٰ نے کی ہے، اس لیے اس کو ساتھ لیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا، وگرنہ دھوکہ کھا کے جاتے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی توفیق سے نوازے، وما توفیق الا باللہ۔